اصحاب کہف کے متعلق یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ اصل میں یہاں یہ سمجھ لیں کہف کا بنیادی مطلب کیا ہے۔ کہف کے جو بنیادی مطلب ہے وہ غار کا ہے، اور رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا۔ اس نسبت سے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اور اصحاب الرقیم بھی مراد یہاں یہ ہے کہ تم لوگ شاید اصحاب کہف کے واقعے کو ایک بہت غیر معمولی واقعہ اور ہماری ایک بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تخلیق اور صنائی میں تو اس سے بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں۔ اس قصے کے بارے میں اب تک جو ٹھوس حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر اس بادشاہ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی، اور عملی طور پر یہ پورا علاقہ رومن امپائر ہی کا تھا، انہی کے حصے میں تھا۔ رومی حکمران مذہباً بت پرست تھے، جبکہ فلسطین کے مقامی باشندے اہل کتاب یہود تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کا واقعہ 30 اور 33 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک بغاوت کے جواب میں رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے اس شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور جو یہودی قتل عام ہونے سے بچ گئے انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ مقامی عیسائیوں کو اگرچہ علاقے سے بے دخل تو نہ کیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور موحد ہونے کی وجہ سے انہیں رومیوں کی طرف سے اکثر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس ڈیسیس کے دربار میں چند راسخ العقیدہ موحد نوجوانوں کی پیشی ہوئی۔ بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لیں، اور ورنہ انہیں سولی دے دی جائے گی، انہیں سولی چڑھا دیا جائے گا۔ بادشاہ کی طرف سے انہیں اس فیصلے کے مناسب مہلت دیجیے۔ اسی مہلت کے دوران انہوں نے شہر سے نکل کر کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ لوگ غار میں پناہ گزیر ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے، یا 309 سال۔ سورۃ البقرہ کی آیت 259 میں اسی نوعیت کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی موت کے 100 سال بعد زندہ کر دیا گیا۔ ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام رہا۔ جس غار میں اصحاب کہف سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے روشنی منعکس ہو کر تو آتی تھی، لیکن براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں آتی تھی۔ اسی طرح کے غاروں کا ایک سلسلہ افسس شہر میں موجود ترکی کے علاقے میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان اجنٹا میں بھی ایسے غار موجود ہیں۔ بعد ازاں
قسطنطین یعنی کانسٹینٹائن نامی فرما روا نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر بھی عیسائی ہو گئی. پھر 400 عیسوی کے لگ بھگ دا اوڈیو سیس کے عہد حکومت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا. جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانا لینے کے لیے شہر بھیجا اور ساتھ ہدایت کی کہ وہ محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے. وہ اپنی نیند کو معمولی نیند سمجھ رہے تھے اور ان کے وہم میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سو رہے ہیں یا 309 سال تک سو رہے ہیں. بہرحال کھانا لانے کے لیے جانے والا ان کا ساتھی اپنی 300 سال یا 309 سال پرانی وضع قطع کرنسی کی وجہ سے پکڑا گیا. یوں ان کے بارے میں تمام معاملات لوگوں تک پہنچ گئے. جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے عیسائی آبادی کی طرف سے ان کی بہت عزت افزائی کی گئی. اس کے بعد وہ لوگ غار میں پھر سے سو گئے. یا اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کر دی. ان لوگوں کی طبعی موت کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا اور ایک تختی پر ان لوگوں کا احوال لکھ کر اسے جگہ پر نصب کر دیا گیا. اصحاب کہف کا یہ قصہ گبن کی کتاب دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں بھی 7 سلیپرز کے عنوان سے موجود ہیں. اس قصے کا ذکر چونکہ رومن لٹریچر میں تھا اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً پوچھ بھیجا تھا.